بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اس وقت ہندوستان کے میڈیا نے 3 طلاق کے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا۔ خود گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق مسلمانوں میں طلاق کے واقعات میں 3 طلاق کا پرسنٹیج 0.8 ہے، 0.8 ہے۔ لیکن اس مسئلے کو کچھ اس طرح اٹھایا گیا گویا ہر مسلمان شادی شدہ جوڑے کا نکاح 3 طلاق پر ختم ہوتا ہو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور کورٹ نے 3 طلاق کو 6 مہینے کے لیے بینڈ کر دیا اور اس کو نامعتبر قرار دیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ عورتوں کی ہمدردی کے نام پر کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے عورتوں کے لیے دشواریاں بڑھیں گی اور مسائل پیدا ہوں گے، اور وہ اس لیے کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی اور کورٹ نے اس طلاق کو کالعدم قرار دیا تو کئی صورتیں ایسی پیدا ہوں گی جس میں شوہر یا بیوی یا دونوں کے خاندان کے لوگ اس پر عمل کرنے کو آمادہ نہیں ہوں گے۔ مثلا عورت یہ سمجھتی ہو کہ میں اپنے شوہر کے لیے مکمل طور پر حرام ہو چکی ہوں۔ اب شوہر نے کورٹ میں دعویٰ دائر کیا کہ چونکہ میں نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دی ہے، اس لیے میرا نکاح باقی ہے اور مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ایک شوہر کی طرح رہنے کی اجازت ہے، اور کورٹ نے عورت کو آرڈر دے دیا کہ وہ اس طلاق کو کالعدم سمجھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب عورت کا ضمیر اس کو قبول نہیں کرے گا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک بیوی کی طرح زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہوگی۔ اس عورت کے گھر اور خاندان کے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ اپنی ایک بیٹی کو، اپنی ایک بہن کو ایک ایسے عمل میں مبتلا کرنے کی اجازت دے کہ جو ہماری نظر میں گناہ ہے، معصیت ہے، حرام ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت دوسرا نکاح کرنے میں آزاد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ قانونی طور پر اس شخص کی بیوی ہے، اور وہ ایک بیوی کے حقوق حاصل نہیں کر پائے گی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے حرام سمجھتی ہے، اور کورٹ کسی عورت کو اس پر مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کسی مرد کے ساتھ ان تعلقات کو جاری رکھے جو تعلقات ایک شوہر و بیوی ہی کے درمیان ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دی ہے، شوہر بیوی کو اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے، وہ اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا، اس کے ساتھ مزید ازدواجی زندگی گزارنا نہیں چاہتا، لیکن کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر اگر کورٹ کے حکم کے مطابق بیوی کو خرچ دے بھی دے تو وہ بیوی کے جو حقوق ہیں بیوی ہونے کی حیثیت سے، وہ ان حقوق کو ادا نہیں کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت لٹکی رہے گی، نہ وہ اپنے نفس کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں آزاد ہوگی، نہ اس کے لیے دوسرے نکاح کی گنجائش ہوگی، کیونکہ اس کے لیے قانونی رکاوٹ درپیش ہے، اور نہ وہ اپنے شوہر سے جو اس کے ازدواجی حقوق ہیں ان تمام حقوق کو حاصل کر پائے گی
کیونکہ اس کا شوہر اس کو اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے۔ اس طرح کے جو فیصلے کورٹ سے ہوں گے یہ عورتوں کے لیے مفید ہونے کے بجائے مسائل پیدا کر دیں گے۔ عورت ایک ایسی دشواری میں پڑ جائے گی کہ وہ بحیثیت بیوی اپنے حقوق سے بھی محروم رہے گی اور وہ اپنے نفس کے معاملے میں آزاد نہیں رہے گی۔ ہم لوگوں کے پاس ایسے بہت سے مسائل پیش آتے ہیں کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، اور مسلمانوں کے بعض مکاتب فکر میں 3 طلاق ایک مجلس کی ایک ہی طلاق ہوتی ہے، اور شوہر اس دبستان فکر کے کسی عالم سے فتویٰ لے کر آ گیا، لیکن نہ اس کے خاندان کے لوگوں نے اس کو قبول کیا، اس کے ماں باپ نے نہ اس کو قبول کیا کہ یہ عورت تم پر حرام ہو چکی ہے، ہم اس کا اپنے گھر میں آنا گوارا نہیں کریں گے، اور نہ عورت کے رشتہ داروں نے اس کو تسلیم کیا کہ یہ لڑکی تمہارے لیے حرام ہے، ہم اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، طلاق مسئلہ نہیں ہے بلکہ مسائل کا حل ہے۔ بہت سی دفعہ طلاق کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ جو اس وقت کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کا اثر انہی لوگوں پر پڑے گا جو کورٹ جائیں گے۔ جو لوگ عدالت میں نہیں جائیں گے، شریعت پر عمل کرنا چاہیں گے، آپسی مفاہمت سے مسئلے کو طے کر لیں گے، ان پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور الحمدللہ مسلمانوں میں آج بھی 90% لوگ ایسے ہیں جو خاص کر حلال و حرام کے مسئلے میں حکومت کی رہنمائی کے بجائے وہ اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالتے ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو سختی سے قانون شریعت پر کاربند رہنا چاہیے، اپنے علماء سے، ارباب افتاء سے پوچھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور جو لوگ 3 طلاق کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک مہم کامیاب ہو گئی ہو، وہ جو پروپیگنڈا کرنا چاہتے تھے اس نشانے کو انہوں نے پا لیا ہو، لیکن مسلمان عورتوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مسلمان عورتوں کو الٹے اس سے نقصان پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور شریعت اسلامی پر ثابت قدمی کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔